کریمہ نمبر 70 سورۃ المائدہ۔ الحمدللہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، والصلاة والسلام علی صفوۃ رسلہ وخیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل وارسلنا الیہم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون۔ صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم۔ قابل تکریم معزز سامعین کرام، تسلسل کے ساتھ 2 رکوعوں میں یہودیوں کی قباحتوں کا، خباثتوں کا تذکرہ آپ سماعت کرتے تھے۔ حرام کھانا، جھوٹ بولنا، دین کی مخالفت کرنا، یہ ان کا عام شیوا۔ دین پر اعتراض کرنا، اللہ پر بھی اعتراض کرنا، وہ بھی آپ نے سنا، کہتے اللہ کے ہاتھ بھی اب بند ہو گئے ہیں، اللہ بھی محتاج ہو گیا ہے، اب ہم سے چندے لیتا ہے۔ طرح طرح کی بکواسات آپ نے یہود کی سنی تھی۔ آج اللہ کریم نے انہی یہودیوں کے حوالے سے ایک اور بات کا ذکر فرمایا کہ ہم نے یہود سے، بنی اسرائیل سے، اسرائیل کی اولاد سے پکا وعدہ عہد لیا تھا کہ توحید پہ قائم رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے زندگی گزارنا۔ ایک نمبر 2، پھر اس وعدے کی یاد دہانی کے لیے ہم لگاتار اپنے رسولوں کا سلسلہ بھی جاری کیا کہ ان کو وعدہ یاد دلاؤ، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ فرمایا دنیا کی ہوس میں یہودی آگے بڑھا، جب کوئی نبی آتا اس کو وعدہ یاد دلاتا، کوئی حکم سناتا، یہ تمہارا کام غلط، ان کی مرضی کے خلاف، ان کی چاہت کے خلاف ہوتا، یہ انبیاء کو جھٹلا دیتے، جاؤ ہم نبی نہیں مانتے ہیں۔ اور فرمایا بے شمار انبیاء کو جھٹلایا، بے شمار انبیاء کو قتل کیا، شہید کیا انہوں نے۔ اور فرمایا نمبر 2، اسی طرح یہ سمجھتے تھے یہ انبیاء کا جھٹلانا، دین والوں کا جھٹلانا، تمسخر کرنا، قتل کرنا معمولی بات ہے، کوئی بحث بات نہیں ہے۔ فرمایا یہ اندھے ہو گئے دنیا میں، اور دنیا میں بہرے بن گئے تھے، یہ سمجھتے تھے کوئی گناہ نہیں، حالانکہ اللہ کے ہاں بہت بڑا گناہ تھا۔ پھر اس وقت تو ان کو کچھ سزا دینے کے بعد اللہ رحمت سے متوجہ ہوا، ان کی توبہ قبول ہوئی، بعد میں کچھ عرصے کے بعد پھر بگڑ گئے اور پھر اندھے بن گئے۔ پھر بے شمار انبیاء حضرت زکریا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے در پہ آ گئے، قتل کر بھی دیا۔ لفظی ترجمہ سماعت فرمایا لقد اخذنا، البتہ پکی بات ہے، اخذنا ہم نے لے لیا تھا، میثاق پکا وعدہ، بنی اسرائیل، اسرائیل کی اولاد سے، یہودیوں سے،
وَأَرْسَلْنَا اور ہم نے بھیجا پھر الیہم ان کی طرف رسولاً بے شمار رسول پیغمبر، ان کو وعدہ یاد دلاتے رہو، لیکن نتیجہ کلما جب کبھی آ جاتا ہم ان کے پاس رسول کوئی عظیم رسول، وحی والا شریعت والا، بما ایسی توحید ایسے دین کے ساتھ آتا، لا تہوا جو پسند نہیں ہوتا، انفسہم ان کے جی کو، تو پھر فریقاً ایک طبقہ انبیاء کا ایسا تھا، کذبوا انہوں نے جھٹلا دیا، وفریقاً اور ایک طبقے کو یقتلون وہ قتل کر دیتے، وَحَسِبُوا اور اس قتل اور تکذیب کو انہوں نے گمان کر رکھا، خیال کر رکھا، اللہ تکون فتنہ، یہ کوئی بڑا گناہ بڑا فتنہ نہیں ہے، معمولی بات ہے، فَعَمُوا پھر وہ اندھے ہو گئے تھے دنیا کی ہوس میں، وَسَمُّوا اور بہرے ہو گئے تھے، بس دنیا دنیا دنیا، دین سے بہرے، دین سنتے ہی نہیں تھے، اور پھر اس حال میں گئے، ثم تاب اللہ، ثم کچھ عرصے کے بعد، پھر پہلی سزا ان کو ملی، پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ نے رحمت سے متوجہ ہوا اللہ علیہم ان کے اوپر، ثم عموا پھر کھاتے کھاتے اندھے بن گئے دین کی ہوس میں، وسموا بہرے ہو گئے، دین سنتے ہی نہیں تھے، کثیر بہت سارے لوگ، منہم ان میں سے کچھ دانے تھے، باقی سارے اکثر ایسے، واللہ بصیر اور اللہ خوب جانتا ہے، بما یعملون جو وہ کرتے تھے۔ ترجمے میں آپ نے سماعت کر لیا، یہودیوں کی قباحت ہے، یہ بھی ان کی بڑی قباحت تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل ہے۔ اسرا کا معنی ہے عبرانی زبان میں بندہ، اور ایل عبرانی زبان میں اللہ کو کہتے ہیں، تو اسرائیل کا معنی اللہ کا بندہ۔ ہماری زبان میں اگر اسی کا نام ہوتا ہے عبد اللہ، اللہ کا بندہ۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے 12 بیٹے، 12 بیٹوں کے 12 قبیلے ہوئے تھے، انہی کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، انہی کو یہودی کہتے ہیں۔ وہ بہت پہلے میں نے عرض کیا تھا، یہود ابتدا میں ایک اچھا نام تھا، ہادہ یہود ہودن سے ہے، انا ہدنا الیک، یہود کا معنی اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، جھکنے والے، اللہ کی ماننے والے، یہ تو بہت اچھی بات تھی، یہود کا اصل معنی یہ ہے۔ لیکن یہود کی کرستانیاں، ان کی خباثتیں، قباحتیں آپ نے لگاتار سنی اور آج بھی سن رہے ہیں، اپنی قباحتوں کی وجہ سے، برے کردار کی وجہ سے، برے طریقے کی وجہ سے یہود دنیا میں گالی بن گیا ہے۔ ابتدا میں تو بہت اچھا نام تھا، اور اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں اس کو، اسی کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، اسی کو یہودی کہتے ہیں، لیکن اپنی قباحتوں میں اتنے الجھ گئے تھے جس کی کوئی حد نہیں تھی، وہ آج بھی آپ کے سامنے آیا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ذریعے سے پھر یعقوب علیہ السلام کا بیٹا یوسف علیہ السلام ہے، اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام تو اپنے 12 بھائیوں کو، باپ کو مصر لے کر آئے تھے، اصل تو ان کا علاقہ کنعان تھا، مصر میں لانے والا یوسف علیہ السلام ہے، مصر کا قیدی تحت شاہی پر بیٹھا یوسف علیہ السلام، تو وہ اپنے بھائیوں کو بھی لے کر آ گیا، مصر میں آباد ہوئے، ان کی آبادی پھیلی، انہی کے اندر پھر موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، انہی کے اندر ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اس وقت مصر کا بدماش بادشاہ فرعون نامی تھا، ایلیا، فرعون اس کا لقب تھا،
تو اس کے مقابلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی انہی میں آئے ہیں، ہارون علیہ السلام انہی میں آئے ہیں، یوشع بن نون انہی میں آئے ہیں۔ ان یوشع بن نون، ان انبیاء کے ذریعے سے اللہ نے ان بنی اسرائیل سے پکا وعدہ لیا کہ دیکھو بنی اسرائیل، تمہارے والدین انبیاء گزرے ہیں، یوسف علیہ السلام نبی، یعقوب علیہ السلام نبی، اسحاق علیہ السلام ان کا والد محترم نبی، ابراہیم علیہ السلام نبی، پھر اسی خاندان میں موسیٰ علیہ السلام نبی، ہارون علیہ السلام نبی، یوشع بن نون علیہ السلام نبی۔ تو آپ نے، جس رب نے آپ کو نبوت والے خاندان میں پیدا کیا، اس رب کے احسان کو احسان سمجھو۔ اس نے تمہیں انسان پیدا کیا، اس کا احسان سمجھو۔ اس نے تمہیں اشرف مخلوق پیدا کیا، فرعون کے شکنجوں سے نجات دی اور سمندروں سے تمہیں راستے دیے، وادی سینا میں تمہیں من و سلوے دیے، طرح طرح کی نعمتیں دیں۔ یہ پکا وعدہ کرو کہ تم نے اسی اللہ ہی کی عبادت کرنی ہے اور اسی اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اسی اللہ کی حاکمیت کو مان کر چلنا ہے، اپنی مرضی نہیں۔ ان نے پکا وعدہ لے لیا، ٹھیک ہے جی، وعدہ لے لیا بنی اسرائیل سے اللہ نے۔ پھر اس وعدے کی یادداشت کے لیے اللہ فرماتے ہیں میں نے لگاتار رسول بھی بھیجے، اور رسول ایک اللہ نے بھیجا جس کو نبوت دی ہے، اور ایک رسول کا نائب علماء کرام ہوتے ہیں، وہ بھی اللہ کے قاصد ہوتے ہیں، مخلوق کے پاس پیغام سناتے ہیں کہ پیغام پہنچا دو تاکہ کل کوئی یہ نہ کہہ دے مجھے پیغام نہیں ملا تھا، مجھے تبلیغ نہیں ہوئی تھی، میرے کانوں میں یہ بات نہیں پڑی تھی۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ بنی اسرائیل تھے، لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے تو ہم نے پکا عہد لیا تھا۔ عہد یہ لیا تھا اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ عبادت صرف اللہ کی، اطاعت اللہ کی، حاکمیت اللہ کی۔ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا، اور ہم نے ان کی طرف پھر لگاتار رسول بھی بھیجے، انبیاء کے ذریعے سے، علماء کے ذریعے سے وعدہ یاد بھی دلایا، لیکن نتیجہ اللہ فرماتے ہیں ایسے کم بخت، جب انسان کے دل میں دنیا آ جائے نا، پھر یہ بیچارہ خراب ہو جاتا ہے۔ دنیا آ گئی، خواہشات آ گئیں دل میں، پھر اس کو نہ نبیوں کا خیال ہے نہ نبیوں کے نائبین کا خیال ہے، یہ پھر گالی گلوچ میں بھی آ جاتا ہے۔ اور یہاں پھر بنی اسرائیل بگڑے، اللہ کہتے ہیں کلما جاءہم رسول، جب کوئی عظیم رسول آتا، نبی رسول، بما، وہ دین لے کر آتا، لا تہوی انفسہم، جو ان کے مزاج کو پسند نہیں ہوتا، وہ بگڑ گئے، وہ کہتے ہیں ناچ گانا اور یعنی فحاشی، کھیل تماشے، یہ چیزیں اصل ہیں، ہمیں آزاد رہنے دو۔ اب انبیاء آ کر کہتے ہیں یہ فحاشی ناجائز، یہ اوریانی ناجائز، یہ بد اخلاقی ناجائز، یہ گناہ ناجائز، یہ سود خوری ناجائز، یہ رشوت خوری ناجائز۔ اب ان کو یہ باتیں اچھی نہیں لگتی تھیں، تو فرمایا جب کبھی رسول آیا ان کو آ کر وعدہ یاد دلایا اور ان کے مزاج کے خلاف بات تھی، فریقاً کذبوا وفریقاً یقتلون، انبیاء کا ایک طبقہ پورا انہوں نے جھٹلا دیا، جاؤ ہم تمہیں نبی نہیں مانتے ہیں، تمہاری بات نہیں چلتی ہے، انبیاء کو جھٹلا دیا۔ تو نام کتنا اچھا، کتنی اچھے خاندان سے لوگ تھے، لیکن دنیا کی ہوس میں آئے، شیطانی پیروکاری میں آئے تو انبیاء کو جھٹلانے لگ گئے۔ وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ، اور بے شمار انبیاء کو قتل کر دیا انہوں نے۔ انبیاء جب بار بار سمجھاتے تو یہ ظالم ضد کے ساتھ انبیاء کو شہید کر دیا، اور روایات میں آتا ہے 4000 انبیاء شہید کیے بنی اسرائیل نے، اتنے ظالم کم بخت تھے، اتنے درندے بن جائیں اپنی ہوس کا اور اپنی خواہشات کی تکمیل میں، انبیاء کو معاف نہیں کریں گے، عام انسان کہاں ہیں؟ فلسطین کے مسلمان کیا شے ہیں ان کے آگے، دیگر مسلمان کیا چیزیں؟ اللہ ان ظالموں سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے، یہ ایسے کم بخت لوگ ہیں۔ یہ فرمایا انبیاء شہید کیے ہیں انہوں نے، اور قرآن کہتا ہے وَحَاسِبُوا، قرآن کہتا ہے اس وقت ان کا خیال کیا تھا، اللہ تکون فتنہ، یہ کوئی بڑی بات تو نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے ایک بندہ مار دیا، نبی مارنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، کوئی بڑا فتنہ نہیں ہے، بڑا گناہ ہی نہیں ہے۔
نبی شہید کر دیا اس بات کے وہ گمان کرتے تھے کوئی بڑا کام نہیں، ہم نے ٹھیک کیا۔ جب انسان بگڑ جائے تو بگاڑ کے بعد نا اس کے اندر کی وہ اندر حیثیت مر جاتی ہے، پھر اس کو اچھا اچھا نہیں، برا برا نہیں لگتا ہے، وہ اپنی خواہشات کے در پہ بہت کچھ کر لیتا ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ بگڑے ہوئے ہیں، بکواس کریں گے اور یعنی فحاشی کی باتیں کریں گے، روک دیا جائے تو الٹا ننگی گالیاں دے دیں گے۔ ان کے نزدیک یہ کوئی چیز نہیں ہے، گالیاں دینا بھی کوئی چیز نہیں، فحاشی اور یعنی بھی کوئی چیز نہیں، بد تہذیبی اور بد اخلاقی بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے دے۔ فرمایا وہ بھی ایسے بگڑے، انہوں نے کہا کوئی گناہ ہی نہیں۔ قرآن کہتا فعموا وسموا، وہ دنیا میں اندھے ہو گئے تھے، دنیا دنیا دنیا، مال دولت، کار کوٹھی، عیش و عشرت، فحاشی اور یعنی میں اندھے۔ وسموا، دین سننے کے لیے بہرے، دین سنتے ہی نہیں تھے، دین کی آواز ہی کانوں کو نہ لگے۔ دنیا میں اندھے اور یعنی فحاشی میں اندھے اور دین سننے میں بہرے۔ اللہ اکبر۔ جب اس حال کو پہنچے تو قرآن نے آگے ثم کا لفظ ذکر کیا، وہ بعد میں ذکر کرتے ہیں۔ بعد جب اندھے بنے نا، اندھی دنیا کی ہوس میں گئے، ہر گناہ، زناکاری، بدکاری، ہر گناہ فحاشی اور یعنی ان کے اندر آ گئی، انبیاء کو قتل کرنے لگے، دین کی بات سنتے نہیں، کہتے بند کرو منہ۔ قرآن نے دوسری جگہ ذکر کیا جب کبھی کوئی نبی آتا اس کے منہ پر جا کر ہاتھ رکھتے، بند کر اس ٹیڑے منہ کو۔ اللہ اللہ، اور منہ کے اوپر نبی کا منہ ہاتھ اس کے اوپر رکھ دیتے، بند کر منہ، تیری باتیں نہیں چلتی ہیں۔ لیکن انبیاء پھر بھی بیان کرتے رہتے ہیں۔ ردوا ایدیہم علی افواہہم، قرآن نے ذکر کیا ہے۔ ایسے کم بخت ہیں، بے حیائی میں اور یعنی میں اتنے آگے نکلے، فحاشی میں اتنے آگے نکلے۔ اللہ نے سورۃ بنی اسرائیل میں ذکر کیا ہے 15ویں پارے میں، اللہ نے ان کے اوپر بخت نصر ایک بادشاہ تھا، اس کو مسلط کر دیا۔ بخت نصر اپنی فوج لے کر ان پہ چڑھائی کی، یہ عذاب ہوتا ہے۔ بندہ جب بگڑ جائے تو اللہ بندوں کے ذریعے سے بندوں کو سزا دے دیتا ہے۔ کبھی ابابیل بھیج کر سزا دے گا جیسے ابرہہ کو دیا، کبھی پتھر برسا دیتا ہے، کبھی آگ برسا دیتا ہے، اس کی قدرت ہے، کیا کرے۔ بخت نصر ان پہ مسلط ہوا ہے، اور بخت نصر اپنی فوج لے کر جس وقت داخل ہوا نا، تباہی پھیلائی اس نے۔ ان کا علاقہ مصر، فلسطین، یہ بیت المقدس جس کے اوپر آج لڑائی ہے، یہ بیت المقدس بن گئی تھی، سلیمان علیہ السلام نے بنا دی تھی۔ اس نے اینٹ سے اینٹ بجائی ان کی، اور بیت المقدس سے سونا، سلیمان علیہ السلام نے وہاں دروازے بھی سونے کے بنائے تھے، کھڑکیاں بھی سونے کی بنائی تھیں، اوپر چھوٹے چھوٹے مینار، ان کی خوبصورتی سونے اور چاندی سے، ہیروں اور جواہرات سے کی تھی۔ جنوں کی مدد سے بڑے بڑے ہیرے سمندر سے نکال کر لائے تھے۔ یہ معمولی بیت المقدس مسجد نہیں تھی۔ بخت نصر آیا، سارا مال بھی لے گیا، اور ان جو اندھے تھے، جو انبیاء کو مارتے تھے، ہوس کے اندر تھے، فحاشی اور یعنی کے اندر تھے، اللہ نے بخت نصر کو مسلط کیا۔ روایات میں آتا ہے، تاریخی روایات میں 1,20,000 گاڑیوں کے اوپر، گدھا گاڑی، بیل گاڑی کے اوپر ان کو لاد کر لے گئے۔ آج کل تو ہمارے ہاں، پہلے گدھا گاڑی بھی تھی، بیل گاڑی تھی، اب نہیں ہے۔ آج کل اس کی جگہ موٹر سائیکل آگے آ گیا، پیچھے اچھا خاصا ڈبہ لگ گیا ہے۔ بعض جگہ، ایک جگہ دیکھا بہت لمبا ڈبہ تھا، پورا ٹرک بنا ہوا تھا پیچھے، اور آگے ایک موٹر سائیکل کھینچ رہا ہے اس کو۔ تو ایسا بیل گاڑی پیچھے ان کے ڈبے لگے ہوئے تھے لمبے، ان ڈبوں کے اندر 1,20,000 گاڑی نوٹ کی گئی ہے۔ وہ گاڑی میں کتنے کتنے لوگ تھے، مرد، عورتیں، بھیڑ بکریوں کی طرف اندر دھکے دیے، بند کر کے ان کو بخت نصر اپنے ساتھ لے گیا، اپنے غلام بنا لیا، قیدی بنا لیے، خدمت کرو صبح سے شام تک۔ واہ ربا، تیری قدرت بہت بڑی ہے۔ جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا، اللہ کا حکم نہیں مانتا، اللہ کہتا ہے میں ایسے ظالم مسلط کرتا ہوں، ان کی خدمت کریں گے۔ پھر اللہ کی عبادت نہیں کی تو خدمت ان کی ہوگی۔
اللہ کی اطاعت نہیں کی تو میں بندوں کی اطاعت اور غلامی میں دھکیل دوں گا۔ آج ہمارا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ اللہ کی اطاعت سے ہم روگردانی کرتے ہیں، قرآن و حدیث سننے میں مذاق کرتے ہیں، اور امریکہ اور IMF کے آگے غلام بنے ہوئے نظر آتے ہیں۔ وہاں کہتے ہیں جی سر، وہاں کوئی مانگنے کے لیے جا رہا ہے، کوئی کہتا ہے ان کو نہ دینا، میں وفادار ہوں مجھے دینا، کوئی کہتا ہے ہمیں دو ہم وفادار ہیں، کوئی کہتا ہے یہ ہے۔ ہم کس چکروں میں آ گئے ہیں؟ اللہ ہم سب کو معاف فرمائے۔ یہ بھی ایک عذاب ہے۔ باطل کے آگے آج ہمارے اوپر عجیب شکنجے کسے جا رہے ہیں، اور ان کے اوپر بہت نصر مسلط ہوا۔ فرمایا اب بتاؤ، اللہ کا حکم مانتے نہیں مانتے تھے نا؟ بڑے عرصہ بہت نصر نے ان کو ذلیل کیا اور غلام بنے رہے بنی اسرائیل۔ پھر ان کے بڑوں نے یاد دلایا، اوہو ہمارے خاندان میں نبی بھی تھے، یہ بھی ہوتا تھا، وہ بھی ہوتا تھا، فلاں بھی ہوتا تھا۔ کرتے 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 بعد میں اللہ نے ان کی مدد فرمائی، کہ اللہ نے مدد فرمائی ایک اور انہی کے خاندان کے جو بچے ہوئے لوگ تھے، ان میں سے لوگوں نے فریادیں کی ہیں کہ ہم دیکھو انبیاء کی اولاد مارے جا رہے ہیں، غلامی میں ہیں، شکنجے میں ہیں۔ اللہ نے دوبارہ ان کو بخت نصر سے آزادی دلائی، آزادی دلائی ہے۔ کچھ عرصہ اپنے علاقے میں رہے، بیت المقدس میں آ گئے، بیت المقدس فعال ہوا، کام کرنے لگے۔ مصر کے علاقے ان کے پاس تھے، کرتے کرتے پھر اندھے ہو گئے ہیں۔ قرآن نے کہا ثم تاب اللہ علیہم، اللہ رحمت سے متوجہ ہوا، بہت نظر سے ان کو آزاد کرایا ہے، آزادی دلائی۔ لیکن ثم کچھ عرصے کے بعد کھاتے کھاتے پھر بدماش، پھر گدے بن گئے، اندھے ہو گئے دنیا کی ہوس میں، وسم اور بہرے ہو گئے دین سننے میں۔ کثیر منہم، ان میں سے اکثر، تھوڑے تھوڑے بچے ہوئے تھے لیکن اکثر اندھے ہو گئے۔ اور وہ اندھے ہو کر کیا کرنے لگے؟ دوبارہ زکریا علیہ السلام کی مخالفت کرنے لگ گئے، یحییٰ علیہ السلام کی مخالفت کرنے لگ گئے، عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کرنے لگ گئے۔ یہ وہ کم بات ہے، پھر اندھے دنیا کے حوث، حتیٰ کہ کثیرن، بہت سارے ایسے تھے، باقی ایک آدھوں کا تو زکریا علیہ السلام کو مانتے تھے، کچھ جیسے مسلمان ہو گئے وہ زکریا علیہ السلام کے، یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ زکریا علیہ السلام کو شہید کر دیا اندھے پن میں، یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے در پہ ہوئے اللہ نے اس کو آسمانوں پہ اٹھا لیا، اللہ کی قدرت تھی۔ فرمایا یہ پھر ایسے اندھے ہوئے، یہ کم بخت لوگ ہیں۔ لیکن مسلمانوں کو بھی تنبیہ کی، مسلمانوں جب دین سے ہٹ کر جاؤ گے اللہ ایسے بنی اسرائیل کی طرح تمہیں ذلیل کر دے گا، بچو ان باتوں سے۔ بنی اسرائیل والا طریقہ نہ اختیار کرو، جیسے وہ ذلیل تم بھی ذلیل ہیں۔ واللہ بصیر بما یعملون، اللہ کو تو سارے باتوں کا پتہ ہے، کون کیا کرتا ہے، دل میں کیا ہے، ظاہر میں کیا ہے۔ اللہ ہمیں حقیقت پہ آنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنی اطاعت اپنی بندگی کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج مسلمان بھی اللہ کی اطاعت سے بغاوت، ادھر ادھر باتیں، جس کو نہ دیکھو وہی دین کے خلاف بات کرتا ہوا نظر آتا ہے، جو نکھٹو ہے، کچھ بھی نہیں ہے، سمجھ بھی نہیں ہے، لیکن وہ بھی دین کے خلاف، دین والوں کے خلاف۔ خدا کا بندہ یہ تو بنی اسرائیل کا طریقہ اختیار کر لیا ہے۔ اللہ کی اطاعت میں آنے کو ہمیں توفیق نہیں ہے، نماز پڑھنے تک کی توفیق نہیں ہے، باتیں دین کے خلاف۔ یہی بنی اسرائیل کا طریقہ تھا۔ اللہ ہمیں اور ہماری ساری امت کو محفوظ فرمائے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہم انا نسألک الہدی والہدی والعفاف والتقی والغنی۔ اللہم اہدنا واہدنا بہ وجعلنا سببا لمن اہتدی۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب السقر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ یا اللہ تو رحمت کے فیصلے فرما، کوتاہیوں کو معاف فرما، صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، جو ہم سے کمی ہے یا اللہ تو اپنے فضل سے معاف فرما، ہماری کوتاہیوں کے اوپر ہمارے حق میں فیصلے نہ فرما، تو اپنی شان کریمی کے، شان رحیمی کے فیصلے نصیب فرما۔ یا اللہ بنی اسرائیل والی روش سے ہم سب کو محفوظ فرما، سچے نبی کے لائے ہوئے سچے دین کا سچے طریقے سے پیروکار بننے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ بیٹھنا، یہ سننا سنانا قبول فرما، اس کا ایصال ثواب ہمارے اعزاء قارب قریب اور بعید زمانے میں فوت ہو چکے ہیں، یا اللہ ان کی روح تک اس کا ثواب پہنچا دے، ان کی مغفرت فرما، ان کو جنت نصیب فرما۔
یا اللہ ان کی معافی کے فیصلے فرما، اس راستے کی ہمیں تیاری اور فکر نصیب فرما۔ یا اللہ حاضرین مجلس کی نیک مرادیں پوری فرما، نیک ارادوں میں کامیابی نصیب فرما، حلال کی روزی نصیب فرما، حرام سے محفوظ فرما، امن نصیب فرما، سلامتی نصیب فرما، مرتے وقت کلمہ ایمان نصیب فرما، آخرت میں اس قرآن مقدس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وسلم۔ اللہ